آج ہم تمرین النحو ایپیسوڈ 2 کرنے لگے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے جملہ مفیدہ پڑھا تھا، وہ لفظ جو 2 یا 2 سے 3 یا کسی بھی مجموعے سینٹنس بنتا ہے اور اس سینٹنس کو ہم جملہ مفیدہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہم نے قاعدہ ایک پڑھا تھا، ہم نے ایک، اور یہ اجزاء جملے حل کیے تھے تھوڑے سے، اور یہ سارا ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا۔ آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ قاعدہ نمبر 3، کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی انسان یا حیوان یا نباتات یا جمادات یا کسی دوسری چیز کا نام ہو، یعنی کسی بھی چیز کا نام ہو اسے اسم کہیں گے۔ فعل کی ڈیفینیشن وہ لفظ ہے جو کسی خاص وقت میں کسی خاص کام کے ہونے کو بتلائے۔ اب دیکھیں، جو فعل ہوتا ہے اس میں کام ہوتا ہے، اور جو کام ہوتا ہے وہ اس کے زمانہ، اس کا وقت، اس کا مختصر ٹائم وقت الگ ہوتا ہے، جیسے گزشتہ، ماضی، مستقبل، حال، یہ اپنا مضارع وغیرہ اس طرح۔ اب تیسرا حرف وہ لفظ ہے جس کے معنی بلا کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے ہوئے مناسب طور پر سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسے حرف وہ لفظ ہے جس کے یعنی ایک علیحدہ لفظ ہے، جیسے واحد نہیں سمجھ آئے گی۔ اب اس کو اگر ہم کہیں کہ اللہ واحد تو سمجھ آ جائے گی۔ یہ اس طرح کا جو ہم نے پیچھے میرا کہ مثال بھی پڑھی ہے اس کے بارے میں۔ آگے یہ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں اسم اور فعل اور حرف معلوم کرو۔ اب اس میں اسم اور فعل مثالوں میں کرنا ہے۔ با یہ فعل ہے، فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ الرجل جی اچھا، ہم بات کر رہے تھے با فعل ہے، الرجل فاعل ہے، کیونکہ فعل کو میں نے پہلے آپ کو قاعدہ بتایا ہے، با فعل، اور فعل کو ہمیشہ فاعل کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے، اور فاعل کو مفعول کی، اس لیے رجل ثوابجن یہ مفعول ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے بتایا ہے اسم فعل حرف کو الگ کریں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں، با فعل ہے، الرجل اسم ہے، سواجن حرف ہے۔ اسی طرح بارک اللہ، بارک فعل ہے، اللہ فاعل اور لکم مفعول ضمیر، لیکن بارک ہے فعل اور اللہ اسم اور لکم حرف۔ اس طرح یہ آپ سارے نا دیکھ کر لیجئے گا یہ سارے۔ تمرین نمبر 2، ایسے 3 جملے نقل کرو جو صرف 2 اسموں سے مرکب ہوں، جو کہ اسم اور ایک فعل سے مرکب ہوں۔ یہ تمرین ہے۔ یعنی جملے بنانے ہیں جیسے شروع میں اسم ہو اور پھر ایک فعل سے مرکب ہو، جیسے ہم نے ادھر پڑھا ہے، یہ دیکھیں، یذهب الناس الی العرب، یہ فعل ہو گیا، یہ اسم، اس طرح۔ اور اسی طرح ہم نے میرا خیال پیچھے پڑھا ہے، چلیں نہ کر لیں، اس واحد اللہ واحدن یہ بھی ایک طرح سے بن سکتا ہے۔ اس طرح یہ ہو گئے ہمارے۔ تمرین تیسری، نیچے لکھے ہوئے جملوں کو مناسب خالی جگہوں میں ایک ایک اسم لاؤ۔ اس میں ہم نے ایک ایک اسم لانا، جیسے الوالد نائم فی، ادھر ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں، پھر فراش بھی کر سکتے ہیں۔ ہدا، یہ نیچے ہدا اللہ علی المسلمین علی الکافرین، اس طرح یہ بھی کر سکتے ہیں ہم۔
نیچے لکھے ہوئے جملے کے مناسب جگہوں پہ ایک فعل لاؤ۔ ابراہیم اکل الطعام، یہاں پر موسیٰ ابراہیم الفاظ، اس طرح فعل لانا۔ نائم ابراہیم الفاظ، اچھا یہ بھی اسی طرح۔ آگے فعل کی قسمیں ہیں۔ فعل ماضی، سکت ابراہیم، یہ بھی فعل فاعل۔ گزشتہ اسباق سے تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ سکت، فرحہ، یہ اوپر والے لفظ ہیں، یہ ان سے کسی خاص زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے، اور اس سبق میں تم اس خاص زمانے کو معلوم کرو گے۔ مثلا سکت ابراہیم ایک جملہ ہے، متکلم نے یہ جملہ اسم وقت کہا ہے جب کہ اس کو ابراہیم کے خاموش ہو جانے کا علم ہو گیا۔ اب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ گفتگو سے پہلے جو وقت زمانہ گزرا ہے اس میں ابراہیم خاموش ہوا اور اب تک، یعنی اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، اس میں اب فعل ہے، ماضی ہے، مضارع، امر وغیرہ اس طرح۔ اور فعل ماضی یہ قاعدہ یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیں۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ گفتگو کسی زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتائے، یا اس کی ایک آسان سی تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ فعل جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ذہب، نصر، ضرب، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ نیچے ایک اور تمرین آ گئی۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں کسی فعل ماضی اور 6 حاضر اور 6 غائب کے لیے آتے ہیں، ان میں سے 3 صیغہ مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ گردان ہے، یہ والی شاربہ تثنیہ واحد مذکر، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ گردان آپ یاد کریں، اس کے ساتھ یہ جمع مذکر غائب وغیرہ وغیرہ۔ تمرین 2، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ماضی کے صیغے بتاؤ۔ شربنا الماء حین عطشنا، رکبت فرس وذهبت الی القریب۔ ماضی کے جملے ہیں، ان کو پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ ایسے 2 جملے بناؤ جن میں صیغہ واحد متکلم استعمال ہو۔ اچھا، ضربتو بھی ایک صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور واحد متکلم کا استعمال ہو، جیسے واحد متکلم کا استعمال اس کا صیغہ بناتے ہیں ضربتو انا ضربتو زید، یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے۔ تمرین 2، نیچے لکھے ہوئے الفاظوں کی گردان کرو۔ اب گردان ہم نے ماضی کی کرنی ہے، یہ یاد رکھیں، ماضی کی۔ اس میں دیکھیں، کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو، کتبنا۔ اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی مشکل ہو یا کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھے بتا دیجیے گا کمنٹس میں۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں کا جواب دو۔ حل رأیت السوق، نام بھی ہو سکتا ہے، لا بھی ہو سکتا ہے۔ متی ضربت الوالد، متی کب ضربت میں نے مارا الوالد بچے کو، ضربت الوالد اس کا ہم کر لیں ضربت الوالد ہونا، حل اس طرح آگے ہم سارا کر لیں گے۔ فعل مضارع عبدو، اللہ، انا، کسرو، یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اور یہ قاعدہ، یہ ایک اور قاعدہ آ گیا ہمارے سامنے، یہ دیکھیں، فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اور اس کے شروع میں کوئی حرف مضارع بھی ہو، وہ 4 ہیں۔ دیکھیں، مضارع بنانے کے قاعدے میں ایک کچھ لفظ ہیں جیسے الف، تا، یا، نون۔
یہ نہ آئیں تو مضارع بن جائے گا، جیسے یضربو، تضربو، اضربو، نضربو، اس طرح۔ اب آج تک اتنا ہی کہ اب ہم نے مضارع کا پڑھا، اس کی پڑھی اور ترکیبیں کچھ جانی، کچھ ماضی کا پتہ، کوئی فعل کی قسمیں پڑھی آج ہم نے، اور یہ فعل ماضی پڑھ رہے تھے اور یہ اب مضارع یہاں سے شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک، آج ہم نے یہاں تک پڑھا، اور آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اللہ کہنے والے کو اور پھر سمجھنے والے کو اور پھر سننے والے کو سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔